پاکستان کے اندر ایک بہت بڑے وزیر گزرے ہیں، ان کا نام نہیں لینا، اللہ ان کے سب کے پردے رکھے کہ آمین۔ 3 بیٹے ہیں اس وزیر کے، بہت بڑا وزیر اور بہت بڑا مالدار، دن کی شکر ملے، 1 نہیں 2 نہیں کئی شکر ملیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہو کتنا بڑا امیر ہوگا۔ 3 بیٹے ہیں، ایک جناب امریکہ یونیورسٹی کے اندر ایک کو پڑھایا، ایک جناب آکسفورڈ یونیورسٹی کے اندر پڑھایا، ایک کو اور تیسری یونیورسٹی کے اندر پڑھایا، 3 بیٹوں کو پڑھایا، مگر کیا ہوا جب آخری وقت آیا اب جان نہیں نکل رہی، جان ہچکیوں پہ ہچکیاں ہیں، ہچکیوں پہ ہچکیاں ہیں مگر جان۔ تو دوستو آپ کب تک انتظار کرتے ہیں؟ اگر پتہ لینے بھی آئے کوئی آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے، کسی بات سے اس سے زیادہ ٹائم ہوتا ہی نہیں ہے، سارے چلے گئے، بس بیوی رہ گئی اور بیٹے رہ گئے ہیں، اب ہچکی ہے، جان نہیں نکل رہی، سب چھوڑ گئے، جان نہیں نکل رہی۔ اب کیا ہے، جب ماں نے دیکھا میرے خامد کا حال یہ ہے، اس نے اپنے اولاد کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، بڑے بیٹے کی طرف بڑی، دوپٹہ بھی سر سے اتر گیا، جا کے بڑے بیٹے کا گریبان پکڑا، ارے تیرے باپ نے تجھ پر کیا کچھ نہیں کیا، کیا کچھ خرچہ نہیں کیا، ہر چیز تم کو دی ہے، اب اس کا تو کچھ کرو، اتنا بھی نہیں آتا کہ قرآن پڑھا جائے۔ بڑا بیٹا خاموش ہے، بت بنا ہوا ہے، نہ چوں نہ چرا، خاموشی ہے۔ ماں دوسرے بیٹے کے گریبان، ماں پاگل ہو گئی، دیوانی ہونے لگ جاتی ہے، جناب اعلیٰ گریبان دوسرے بیٹے کا پکڑا، ارے بیٹا تو تو بڑا اچھا ہے، تو اپنے باپ کے لیے کچھ کر، مگر بیٹا کچھ نہیں کر سکا۔ تیسرا بیٹا جو چھوٹا تھا، کہا بیٹے کا گریبان پکڑا، کہا بیٹا تو تو بڑا لاڈلا تھا، تیرے باپ نے تجھے جائیداد بھی زیادہ دی ہے، تیرے سے محبت بھی کرتا تھا، ارے تجھے اپنے کندھوں پر اٹھا کر تجھے کھلایا کرتا تھا، رات کو اپنے سینے پر سلایا کرتا تھا، کیا ہو گیا ہے، ارے تیرے باپ پر اتنے سختی کا وقت ہے، کہا ماں میرے گریبان چھوڑ دے، یاد کر میرا باپ جب مجھے ہمیں لے کر گیا تھا مسجد کے اندر، وہ ٹوٹی سی مسجد تھی، وہ صفیں ٹوٹی تھی، جب بٹھایا تو تو نے کہا تھا یہ کہاں بٹھا کر آئے ہو، میرے بچوں کا سٹینڈر خراب ہو جائے گا، ایک گاؤں والے لڑکوں کے ساتھ بٹھا کر آئے ہو، یہ دیہاتیوں کے ساتھ میرے بیٹوں کا سٹینڈر نہیں۔ ماں اگر اس دن بٹھاتی رہتی، بیٹھے رہتے، آج ہم بھی قرآن پڑھتے۔ ماں کو سمجھے کیا گئی، ماں نے دوڑ لگائی، دروازہ کھولا، نہ سر پہ دوپٹہ ہے نہ پاؤں میں چپل ہے، اب ماں دوڑتی ہوئی قاری صاحب کا دروازہ کھٹکھٹایا، وہی ٹوٹی ہوئی صفیں، وہی مسجد کا ٹوٹا ہوا دروازہ، قاری صاحب ہاتھ جوڑے، قاری صاحب اللہ کا واسطہ ہمیں بچا لو، قاری صاحب اللہ کا واسطہ ہمیں بچا لو۔ قاری صاحب ڈر گئے، کون سی قیامت آ گئی ہے، کیا ہو گیا، یہ تو گھر سے باہر نہیں، ان کی تو گاڑی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا، آج یہ اسماعیل کو چادر لینے کی ہوش نہیں، پاؤں پر جوتا بنے، قاری صاحب دوڑتے ہوئے، ماں جی خیر تو ہے، کہا بیٹا خیر نہیں ہے، آ میرے ساتھ، انہوں نے 2 بچوں کو بھی ساتھ لیا، جب دیکھا ہچکیاں بندی ہیں، جناب اعلیٰ جان نہیں نکل رہی، قاری صاحب نے کہا بیٹا میرے نبی نے فرمایا ہے جب یہ حالت ہو جائے اس کے سرانے رب کی سورت یاسین کی تلاوت کرو۔ ادھر بچوں نے، مسجد کے بچوں نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین۔ ادھر 3 آیتیں پڑھنا تھا، ادھر آج کی ہچکی لی روح پرواز کر گئی۔ ماں سمجھ گئی، ماں نے کہا بیٹا خبردار، میری ساری جائیداد ادھر کرو اور میں ابھی اللہ کے قرآن پر سب کچھ قربان کرتی۔ اللہ یا رسول اللہ۔